الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ اسلامی جمعیت طلبہ 75 سال مکمل کر رہی ہے۔ لگتا تو یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ کوئی تنظیم اور تحریک 75 سال کی ہو گئی تو لگتا یہ ہے، تاثر یہ ہوتا ہے، خیال یہ ہوتا ہے کہ بڑی بوڑھی سی تحریک ہوگی، بڑی کمزور اور ضعیف، ذرا لاغر سی ہوگی اور شاید موت کے کسی دہانے پر کھڑی ہوگی۔ لیکن جب کوئی دیکھتا ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ یہ ہے، کوئی پرکھتا ہے، کوئی جانتا ہے، کوئی اس کے کارکن سے ملتا ہے، اس کا تاثر بدل جاتا ہے، اس کا خیال بدل جاتا ہے، اس کا نقطہ نظر بدل جاتا ہے۔ وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ نہیں، یہ تو نوجوانوں کی تحریک ہے، یہ تو زندہ اور جاوید تحریک ہے، یہ وہ اسلامی جمعیت طلبہ ہے کہ جب ماضی میں تھی تب بھی نوجوانوں کی تحریک تھی، آج حال میں یہ آپ نوجوانوں کی تحریک ہے۔ میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، یہ اسلامی جمعیت طلبہ، اس کا یہ قافلہ، اس کی یہ بنیاد، یہ کس نے رکھی تھی؟ کچھ نوجوان جمع ہوئے تھے جنہوں نے اس بات کو ٹھان لیا کہ آج کے بعد سے ہم اپنا کریئر اس تحریک کو بنانے لگے ہیں، آج کے بعد سے ہم اپنا نقطہ نظر اس بات کو بنا لیں گے کہ اس کے تعلیمی اداروں میں، اس کے حلقوں میں موجود طلبہ کے لیے ہم ایک ایسی تحریک برپا کر دیں، ایک ایسے نظام کو رائج کر دیں جو اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا ہو۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ 25 نوجوان ہیں اور کسی تحریک کو برپا کر دینے کی ٹھانی ہے تو شاید بے وقوفانہ فیصلہ لگے، لیکن آج ہم اس بات کا اعلان کر سکتے ہیں کہ انہی 25 نوجوانوں نے جب اس بات کو طے کر لیا کہ ہمارا کریئر یہ تحریک ہوگی، پھر ان کا نقطہ نظر، ان کا خیال و عمل، ان کا سب کچھ یہ تحریک بن گئی۔ آج وہ 25 نوجوان ہزاروں کی تعداد میں میرے اور آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ان کا وہ جذبہ تھا، ان کی وہ ہمت تھی، ان کا وہ حوصلہ تھا، ان کی وہ ثابت قدمی تھی کہ جس کو کوئی ڈگمگا نہ سکا۔ ان کی وجہ سے آج اسلامی جمعیت طلبہ اس شہر کراچی میں پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ وہ نوجوان تھے، آپ بھی نوجوان ہیں، آپ ٹھانیں گے تو انشاءاللہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ میں شہادت کا ذکر، میں عبد المالک کا ذکر، جب تاریخ کا ذکر کر رہا ہوں تو ان کا ذکر کیوں نہ کروں؟ میں عبد المالک کا ذکر اس لیے کروں گا، وہ نوجوان، وہ میرا پسندیدہ نوجوان ہے، وہ عبد المالک کہ جس نے ڈھاکہ میں اس بات کو طے کر لیا تھا کہ میں نے آج کے بعد سے مرتے دم تک اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اپنے سارے کام کو تشکیل دینا ہے۔ وہ عبد المالک ڈھاکہ میں ایک مظاہرے میں، ایک مباحثے میں شریک ہوتا ہے، اس کا عنوان یہ ہوتا ہے کہ نظام تعلیم وہ اسلامی ہونا چاہیے کہ غیر اسلامی۔ وہاں شرکا گفتگو کرتے ہیں اور اکثریت اس بات پر زور دیتی ہے نظام تعلیم وہ تو غیر اسلامی اور سیکولر ہونا چاہیے۔ عبد المالک کی باری آتی ہے، وہ عبد المالک تقریر کرتا ہے، عبد المالک کے تقریر کے بعد پورا مجمع اس بات پر یکسو ہو جاتا ہے کہ نہیں، یہ نظام تو اسلامی ہونا چاہیے۔ دشمن کو وہ تقریر، دشمن کو وہ جذبہ اور دشمن کو وہ ثابت قدمی کھٹک رہی تھی، وہ عبد المالک کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، وہ عبد المالک کو شہید کر دیتے ہیں۔ جب عبد المالک شہید ہو جاتے ہیں تو سید ابو الاعلیٰ مودودی یہاں سے بنگلہ دیش، جو اس وقت مشرقی پاکستان تھا، وہاں جاتے ہیں، جنازے میں شرکت کرتے ہیں اور تاریخی جملہ ادا کرتے ہیں کہ یہ عبد المالک جو آج اس راہ میں شہید ہوا ہے، یہ عبد المالک پہلا شہید ہو سکتا ہے۔
آخری شہید نہیں ہو سکتا۔ وہ سید ابو الاعلیٰ مودودی کون ہے جو اتنا بڑا دعویٰ کرتا ہے؟ وہ سید ابو الاعلیٰ مودودی وہ ہے کہ جنہوں نے اپنی تحریر سے، اپنی تقریر سے اور اپنی تفسیر سے ایک ایک کارکن میں وہ جذبہ بھر دیا تھا۔ وہ یہ جانتے تھے کہ ایک کارکن کہ جس نے اپنا نصب العین اس رضا الہی کو بنا لیا ہے، پھر وہ اس راستے سے نہیں ہٹ سکتا۔ یہ عبد المالک یہ پہلا شہید ہے، اس کے بعد اور سینکڑوں یہ شہداء آج ہم دیکھتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، میں ایک اور مصطفیٰ شوکت عمران کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ وہ شوکت بنگلہ دیش میں اس وقت کے مشرقی پاکستان میں رہتا تھا۔ اس نے اس بات کا عزم کر لیا تھا کہ کلمے کی بنیاد پر مدینہ کے بعد دوسری اسلامی ریاست جس کو قائم کر لیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوتے، اس کو تقسیم کرنے کے لیے کسی تعصب اور لسانیت کی بنیاد پر میں اس کا ساتھ نہیں دوں گا، بلکہ میں اس کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کروں گا۔ وہ جب اس میں اپنا حصہ ملاتا ہے، اس تحریک میں شامل ہوتا ہے، وہ اپنے کارکنان کے ساتھ بیٹھا تھا، اس کے والد کا ایک خط ان کارکنان کے ساتھ اس کے پاس پہنچتا ہے۔ والد وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ شوکت، تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں اس اسلامی جمعیت طلبہ نے کتنے پیسے دے کر خریدا ہے؟ تم یہ بتاؤ کہ تمہیں سید ابو الاعلیٰ مودودی نے کس قیمت پر خریدا ہے؟ میں تمہیں واپس خریدنا چاہتا ہوں۔ اگر مجھے اپنے جسم کی کھال اتارنا پڑی میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، بس تم واپس آ جاؤ۔ کیسا عجیب لمحہ ہے، کیسا واقعہ ہے کہ ایک باپ یہ بات کر رہا ہے۔ وہ شوکت مصطفیٰ کہ وہ باپ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا، وہ اس راستے سے ہٹ جاتا، لیکن وہ شوکت مصطفیٰ آنکھوں میں آنسو ضرور جاری ہوئے، لیکن اس کے نزدیک اللہ رب العالمین کی محبت اس باپ سے بڑھ کر تھی۔ وہ شوکت مصطفیٰ جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت میں مامور تھا، اور وہی مکتی باہنی کے گنڈے ان کو شہید کر دیتے ہیں۔ یہ وہ شوکت عمران تھا، یہ وہ شوکت تھا کہ جس کی جمعیت آج اس شہر کراچی میں موجود ہے، کہ جس کی جمعیت آج اس شہر کراچی میں تعصب اور لسانیت کی ان ساری دیواروں کو توڑ کر آج اس جامعہ کراچی میں موجود ہے۔